اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ ان دنوں پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ان عظیم الشان پیغمبر نے اللہ رب العالمین کی توحید کے لیے اتنی محنت اور اتنی قربانیاں دی ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول و منظور ہوئی ہے کہ اللہ نے ان کا ذکر جاری و ساری کر دیا ہے۔ ہر طرف ان کا ہی تذکرہ ہے آج کل۔ عید سے پہلے جمعہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا ان کے بارے میں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو کس طرح اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کی توحید سمجھائی، اور کس طرح ان کو بتایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت برحق نہیں ہے، سچی عبادت اور سچی پکار صرف ایک اللہ کی ہے۔ یہ دعوت تبلیغ کا یہ سلسلہ رکا نہیں اور تھما نہیں، بلکہ گھر سے نکل کر آپ قوم میں تشریف لاتے ہیں اور پوری قوم کو بھی یہی مسئلہ سمجھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دو جگہ اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی پوری قوم کو بھی اللہ رب العالمین کا تعارف کروایا، اور انہیں بھی اس انداز سے مسئلہ سمجھایا کہ رب العالمین کو چھوڑ کر جن جن چیزوں کی، جن معبودوں کی، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ کچھ بھی نہیں، کسی چیز کے مالک نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ سورۃ الانبیاء میں بھی تفصیل سے یہ بات بیان ہوئی ہے، اور سورۃ الشعراء میں بھی 19ویں سپارے میں یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ تفصیل سے آیا ہے۔ اور دونوں جگہ سے ہی ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو شروع سے ہی، اول دن سے ہی رشد و ہدایت اور بصیرت اور سمجھداری عطا فرمائی تھی، اور سب سے بڑی سمجھداری اور بصیرت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچان لے، اور رب کی پہچان کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ پھر اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مالک اور رازق نہ سمجھے، اس کائنات کا مالک صرف ایک اللہ کو سمجھے۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ آپ کے والد بت تراش تھے، بت فروش تھے اور بت پرست تھے، گھرانہ سارا بتوں سے بھرا ہوا ہے، اور بچپن میں والد صاحب آپ کو بھی بت دے کے نہ بیچنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، روایات میں آتا ہے۔
اور آپ بڑے عجیب انداز سے بت فروش والا کام کرتے تھے، آوازیں لگاتے تھے کہ لوگوں مجھ سے بت لے لو، ہر ورائٹی اور ہر کوالٹی کے بت ہیں میرے پاس، سستے بھی ہیں مہنگے بھی ہیں، جس طرح عام بندہ کاروبار کرتا ہے۔ لیکن ساتھ عجیب و غریب الفاظ یہ بولتے جس سے بعد میں والد صاحب ناراض بھی ہوئے۔ آپ کی صدا بازاروں میں اور گلیوں میں یہ ہوتی کہ مجھ سے ہر قسم کے بت خریدو، مہنگے بت خریدو، سستے بت خریدو، لیکن اضافی بات یہ کرتے کہ فرماتے کہ مجھ سے بت خریدو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ تمہارے نقصان کے مالک ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ کہتے جاتے ہیں۔ تو والد محترم کو پتہ چلا تو وہ ناراض بھی ہوئے۔ بہرحال وہ واقعہ ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ آپ نے اپنے والد محترم کو کیسے سمجھائی بات، لیکن آج ہم نے پڑھنا ہے قرآن مجید کی روشنی میں کہ قوم کو کیسے بات سمجھائی۔ پوری قوم بت پرستی میں لگی ہوئی ہے، بت خانے بنے ہوئے ہیں، اپنی ضرورت حاجت اور مشکل کشائی کے لیے لوگ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہیں، سب کچھ ان کا بت ہی ہے۔ جو ضرورت مانگنی ہے، حاجت طلب کرنی ہے، مشکل کشائی کروانی ہے، ضرورت پوری کروانی ہے، وہ بتوں کو کہتے تھے۔ تو اس لیے آپ نے بھی اللہ کی توحید، وحدانیت اور اللہ اکیلا مالک ہے یہ بات سمجھانے کے لیے ان کو ایک دن نہیں کئی بار ان سے مخاطب ہوئے، اور قرآن مجید اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل، بڑا قابل ذکر ہے واقعہ جب فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بھی اور اپنی قوم سے بھی پوچھا ان سے ما ہذہ التماثیل، یہ بت کیا چیز ہے۔ یہ نہیں کہ وہ پوچھنا چاہتے کہ کس کے بنے ہوئے ہیں، سوال کا مقصد یہ تھا کہ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، کیوں انہیں تم نے حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھا ہے۔ فرمایا التی انتم لہا عاکفون، یہ مجسمے، یہ بت جن پر تم مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو، جھمگٹا لگا کے بیٹھے ہو، آخر کیوں یہ کر رہے ہو، یہ سوال تھا۔ مطلب یہ کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان سے پوچھا کہ ان کی عبادت کی کوئی دلیل بھی ہے تمہارے پاس؟ تمہیں کسی پیغمبر نے کہا ہو، کسی اللہ کے ولی نے کہا ہو، تمہیں کسی آسمانی کتاب نے حکم دیا ہو، بتاؤ کیا دلیل ہے، کس لیے ان کی عبادت کرتے ہو؟ اب قوم کے پاس دلیل کیا ہے دیکھیے ذرا۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کوئی اور دلیل نہیں، نہ کسی پیغمبر نے کہا ہے، نہ کسی ولی نے فرمایا، نہ کسی آسمانی کتاب میں آیا۔ دلیل کیا ہے؟ وجدنا لہا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، والدین کو دیکھا، دادا کو دیکھا، محلے والوں کو دیکھا، گاؤں والوں کو، شہر والوں کو دیکھا جی کہ وہ ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی شروع ہو گئے۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی کسی نبی نے ولی نے تو نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی منہ سے یہ بات
بات کہلوا لی، پھر کوئی چھپا کے نہیں رکھی بات کہ ٹھیک ہو تم بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہیں، یہ کام نہیں کیا۔ فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، پوری قوم کو دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ لوگوں تم بھی اور تمہارے بڑے بھی جن کی دیکھا دیکھی تم یہ کر رہے ہو، تم بھی تمہارے بڑے بھی فی ضلال مبین، ایسی گمراہی میں ہو کہ جو بالکل واضح ہے، بالکل واضح گمراہی میں ہو تم۔ یہاں سے ہی تھوڑا سا سورۃ الشعراء میں بھی پڑھیے، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اللہ حکم دیتے ہیں میرے محبوب مکرم، رحمت مجسم، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنی قوم کو قرآن حکیم کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ سنائیے، اور وہی جگہ وہی کام سنایا، آپ کا اپنی قوم سے خطاب کرنا، ان کو مسئلہ سمجھانا۔ فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، آپ نے اپنے والد سے بھی پوچھا، اپنی قوم سے بھی پوچھا، ما تعبدون، کس چیز کی عبادت میں مصروف ہو، کس کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، اور بتوں کی عبادت بھی اس طرح کرتے ہیں، اتنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور قوم کو پتا تھا نا کہ آپ تو اس سے ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن وہ باطل پر ہونے کے باوجود ذرا دیکھیے کہہ کیا رہے ہیں، کہنے لگے فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، عبادت بھی ہم کرتے ہیں اور ٹھوک بجا کے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اسی پر جمے رہیں گے ہم۔ آج بھی باطل کو، جھوٹ والوں کو بتاؤ کہ تم جھوٹے ہو، کہتے جو مرضی کر لو، ہم نے جو اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے نا ہم نے وہی کرنا ہے، تم جتنی مرضی دلیلیں دے لو کہتے جتنا مرضی قرآن پڑھ کے سنا لو، ہم نے اپنے باپ دادا کا جس راستے پر وہ چھوڑ کر گئے ہیں اسی پر رہنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سمجھانے لگے ہیں بات، فرمایا هل يسمعونكم اذ تدعون، مجھے بتاؤ لوگوں، میری قوم کے لوگوں بتاؤ مجھے، جب تم پکارتے ہو یہ سنتے ہیں؟ پچھلے سے عید سے پہلے والے جمعے میں بھی ہم نے پڑھا نا کہ والد کو بھی پہلی بات یہی کی کہ لم تعبد ما لا یسمع، بات شروع ہی سننے نہ سننے سے کی آپ نے، اور یہ انداز ہماری جماعت نے سمجھو قرآن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز اختیار کیا، جو ہم بھی اور ہماری جماعت بھی یہی شور کرتے ہیں نا کہ یہ نہیں سنتے، یہ نہیں سنتے، یہ نہیں سنتے۔ یہ دیکھ لیجیے انداز ہے پیغمبرانہ۔ پہلا سوال والد سے بھی کیا کہ لم تعبد ما لا یسمع، کیوں عبادت کرتے ہو ایسے معبودوں کی جو تمہاری سنتے ہی نہیں؟ قوم کو بھی پہلا سوال یہی کیا هل يسمعونكم اذ تدعون،
کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ یہ پہلا سوال، اور یہ آج بھی سوال قائم دائم ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جو بھی جس کو بھی پکار رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر جو بھی جس کو بھی پکار رہا ہے، اس سے پہلا سوال ہے ہی یہی کہ تیری پکار وہ سنتا بھی ہے جس کو تو پکار رہا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیات اس جمعہ کو بھی پڑھی کہ اللہ کا قرآن فیصلہ یہ کرتا ہے کہ اللہ کے سوا جتنے بھی حاجت روا، مشکل کشا، معبود، مسجود لوگوں نے بنا رکھے ہیں، وہ ان کی دعائیں، ان کی صدائیں، ان کی پکاریں سنتا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات جو قوم سے حضرت ابراہیم نے بھی کی، فرمایا او ینفعونکم او یضرون، قوم سے بھی یہی بات اور والد محترم سے بھی یہی بات کی۔ وہ آیت پڑھ دیکھیے، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کسی کام نہیں آ سکتے، یہی بتایا نا۔ یہاں بھی پہلی بات قوم سے یہی فرمائی کہ ایک تو وہ تمہاری سنتے نہیں، دوسرا مجھے یہ بتاؤ او ینفعونکم، تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں، او یضرون، یا نقصان کے مالک ہے۔ اور اس نقطے پہ اکثر میں کہتا رہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو مسجود اور معبود، حاجت روا، مشکل کشا بنا رکھا ہے، وہ ہمیں نقصان دیں گے۔ دودھ ٹائم پر نہ دیا تو نقصان ہوگا، نذرانہ ٹائم پر نہ دیا تو وہ یہ کر دیں گے۔ وہ بھی غلط سمجھ رہے ہیں۔ کچھ موحد مسلمان بھی اندروں اندر ڈرتے ہیں کہ شاید واقعی کوئی ایسا ہو، اس لیے یہ بات بڑے یقین کے ساتھ دل میں بٹھانا ضروری ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے، اور نقصان والا پہلو زیادہ سامنے رکھنا ہے کہ کوئی کسی کے نقصان کا مالک اور مختار نہیں ہے اللہ کے سوا۔ یہی بات حضرت ابراہیم اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ اب قوم کا طریقہ اور آج اپنی قوم کا طریقہ بھی دیکھ لیجئے، قوم کیا کہتی ہے، قالوا بل وجدنا آباءنا، یہ بل جو ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ واقعتاً سنتے تو کوئی نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو لکڑی پڑی ہے اس کے بارے میں ذہن مانتا ہے کہ یہ سنتی ہے؟ یہ پتھر پڑا ہو، اینٹ پڑی ہو، مٹی کا ڈھیر پڑا ہو، کچھ ذہن میں آتی ہے کہ وہ ہماری بات سن رہی؟ بات ان کے ذہن میں بھی تھی، جیسے آج بھی جو اللہ کے سوا کسی قبر، حجر شجر یا گھوڑے کو یا گدھے کو پوج رہے ہیں، ان سے ضرورتیں طلب کر رہے ہیں، دل ان کے بھی مان رہے ہیں کہ یہ ہماری نہیں سن رہے، تو وہ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ وہ دلیل یہ ہے، کہنے لگے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، یہ باتیں تو آپ کی ٹھیک ہے، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ اور بتوں کے علاوہ ہماری قوم جن اللہ کے نیک بندوں کو، اور یہ بھی رعایت کر کے میں عرض کرتا ہوں، ورنہ میں عرض کرتا رہتا ہوں آپ مجھ سے زیادہ واقف ہے، گدھوں کو عبادت کی جا رہی ہے، کتوں کو پوجا جا رہا ہے، بلیوں کی قبریں بنا کے پوجا جا رہا ہے۔ یہ مسلمان، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے یہ کام کر رہے ہیں، تو کیا وہ حاجت روا ہے؟ کس لیے ڈٹے ہوئے ہیں؟ یہی دلیل تھی ان کی کہ وجدنا آبانا، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، بڑوں کو دیکھا ہے جی، بس بڑے کرتے آئے، اب میں باپ کا راستہ تو نہیں چھوڑ سکتا جی،
ہم چھوڑ دیں، پھر اس کا مطلب تو آگے پھر یہ بھی ان کو ذہن میں بات آتی ہے اور دہراتے بھی رہتے ہیں، کہتے ہیں اس کا مطلب ہے پھر ہمارے والدین تو پھر جہنمی ہوئے، وہ تو پھر مشرک ہوئے، اس کا مطلب ہے پھر وہ تو سارے غلط ہوئے۔ بھائی ان کو صحیح کرتے کرتے قرآن کو پھر غلط کرنا ہے۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا اس بات کی تائید کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کے گئے ہیں، کیا اس میں یہ گنجائش ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ کیا جائے؟ تو جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، وہ کوئی عالم بنا ہوا ہو، مولوی کی بالکل صورت میں ہو بے شک کیوں نہ، وہ غلط کر رہا ہے۔ اسلام کو صحیح رہنے دو، قرآن کو صحیح رہنے دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنی جگہ صحیح رہنے دو۔ جو غلط ہے ان کو غلط کہو، قرآن کو اس طرح غلط مت کہا جائے۔ تو بہرحال تفصیلی واقعہ ہے۔ اب قرآن مجید سے جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ قوم سے بھی جب آپ مخاطب ہوئے ہیں تو ان کو بھی سمجھائی ہے بات یہ کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے نفع کے مالک نہیں، تمہارے نقصان کے مالک نہیں، اور سب سے بڑا ذہن جو ہوتا ہے وہ یہ کہ میری دعائیں سنتا ہے، میری صدائیں اگر وہ سن رہا ہے، اس کی تردید اور نفی اور نہ قرآن کرتا ہے کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اور اسی کو ذہن میں بٹھانا اور پہلا عقیدہ یہ بنانا ذہن میں کہ اللہ کے سوا جتنے بھی معبود مسجود لوگوں نے بنا رکھے ہیں، چاہے ان کو یہ بھی بات ذہن میں، ان کو جی ہم تو معبود نہیں کہتے، کئی لوگ یہ کہتے ہم تو ان کی عبادت نہیں جی کرتے۔ یہ پکارنا، یہ بلانا، یہ حاجت کے لیے ان کی نام لینا، ان کے نام سے مدد مانگنا، یہ معبود بنانا ہی ہے، یہ الہ بنانا ہی ہے۔ اسی کو معبود کہتے ہیں کہ جو اتنی دور سے اور غائبانہ طور پہ، اور پھر وہ ہے ہی حالت وفات میں، وہ قبر میں پڑا ہوا ہے۔ وہ اللہ کے پیغمبر ہوں، نیک بندے ہوں، ان کی پیغمبری، ان کی ولایت کا کوئی منکر نہیں، وہ اپنی جگہ پہ برحق ہے، لیکن یہ کام، یہ صفات، یہ ان کے اندر اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی حاجت روائی کریں اور مشکل کشائی کریں۔ تو قوم کو سمجھایا پہلے، ایک سٹیپ اور ہے وہ پڑھ کے پھر انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں۔ پھر بات جو ہے نا پیغمبر وہ زبان کی حد تک نہیں رکھتے، پھر پیغمبر کو حکم ہوتا ہے کہ ہاتھ کا استعمال بھی کرے۔ فرمایا تاللہ لاکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ یہ ہے جرت مندانہ کردار، یہ ہے ابراہیمی انداز۔ فرمایا بعد ان تولوا مدبرین، کہیں جاؤ گے نا تم تو پھر دیکھنا تمہارے معبودوں کا علاج میں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بڑا مختصر کر کے بتا رہا ہوں، ان کے صنم کدے میں بت خانے میں کلہاڑا لے کے گھس گئے، فجعلہم جزازا، سب کی گستاخی کر ڈالی۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ گستاخی والے فتوے خواہ مخواہ بنائے گئے ہیں، اور ہر موحد پر یہ لگتا ہے فتویٰ، ہر موحد پر، ہر توحید بیان کرنے والے کو ہی گستاخ کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ترجمہ سمجھانے کے لیے کیا۔ فجعلہم جزازا، سارے بتوں کی بے ادبی کر ڈالی۔ اس طرح کی بے ادبی کرنی چاہیے، سارے بتوں کی گستاخی کر ڈالی۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ سب کا چورا چورا کر کے رکھ دیا آپ نے، سب کو توڑ دیا، توڑ پھوڑ کر دی بت خانے میں۔ الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، ایک جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا ان کی عبرت کے لیے،
ان کو بات مسئلہ سمجھانے کے لیے، بس وہ پڑھ کے مختصر کرتے ہیں۔ واپس لوٹے، دیکھا بت کدے میں ہر شے تیس نیس ہوئی پڑی ہے، سارے معبود، سارے حاجت روا، سارے نفع کے مالک، سارے نقصان کے مالک الٹے سیدھے پڑے ہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کا سر نہیں، کسی کا دھڑ نہیں۔ اس طرح کا منظر جب دیکھا، کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، یہ سلوک ہمارے خداؤں سے کس نے کیا؟ یہ آلہتنا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ آلہتنا، الہ کی جمع ہے آلہہ، وہ صرف نہیں ہے کہ صدائیں لگاتے تھے تو معبود نہیں سمجھتے تھے، معبود بھی سمجھتے تھے۔ من فعل ھذا بآلہتنا، پوچھنے لگے کہ ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، کانوں کو ہاتھ لگائے، جیسے ہمارے بارے میں کہتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگا کے کہنے لگے بڑا بڑا ظالم ہے یہ تھے، بڑا بڑا ظالم ہے، معبوداں دیاں گستاخیاں کر دیتیاں، بے ادبیاں کر دیتیاں۔ قالوا سمعنا فتن، ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے، یذکرہم، اس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہی ہمارے معبودوں کی بات اکثر کرتا رہتا ہے۔ اور بات کیا کرتے تھے آپ نے سنی کہ یہی کہتے تھے کہ لوگوں یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہ نفع کے مالک، نہ نقصان کے مالک، نہ برکت دے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، کہنے لگے اسے پکڑ کے پنچایت میں لے آؤ، لاؤ لوگوں کے سامنے اس کو، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ بھی گواہ ہو جائیں کہ جرم کس نے کیا ہے اور سزا بھی ملے گی اسے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے آئے، پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں، ہمارے بتوں کا یہ حال آپ نے کیا ہے؟ کیا تو آپ نہیں تھا، لیکن آپ نے ان کو مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک انداز اختیار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو بڑا بت موجود ہے اس سے پوچھو، یہ جو تمہارے نفع کا بھی مالک تھا، یہ تمہارے نقصان کا مالک تھا، کم از کم اپنے یہ بچونگڑوں کو تو بچا لیتا، اس سے پوچھو، یہ اس کے نائب تھے سارے۔ فرجعوا الی انفسہم، آپ کے اس انداز بیان پر غور و فکر میں پڑ گئے، سوچنے لگے، سوچ کے کہنے لگے فقالوا انکم انتم الظالمون، آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اصل بے انصافی والی بات تو تم کرتے ہو کہ تم خود جیتے جاگتے اور پوج رہے ہو بتوں کو، بے جان بتوں کو، اس سے بڑی بے انصافی کیا ہے؟ اور ان کی بات ذرا سن لیجئے اور اپنی قوم کی بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ہماری قوم کس طرح آج شرک پہ ڈٹی ہوئی ہے۔ کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم آپ کو پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو آپ نے پھر اس وقت جواب دیا، بس وہ جواب پڑھ لیں پھر باقی انشاءاللہ اگلے جمعے۔ قال افتعبدون من دون اللہ، سارا مجمع جمع تھا، پنچایت جمع تھی، گاؤں والے جمع تھے۔ اس سوال و جواب کے بعد پھر آپ نے پوچھا افتعبدون من دون اللہ،
کیا تم پھر ایسے بتوں کی، ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو ما لا ینفعکم شیئا، جو تمہیں ذرہ برابر بھی نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرکم، اور ذرہ برابر تمہارا نقصان نہیں کر سکتے، ذرہ برابر بھی۔ تو جن معبودوں کو، جن ہستیوں کو اللہ کے سوا مسلمان پوج رہے ہیں، جن ہستیوں کو، جن پیغمبروں کو، جن ولیوں کو آج کلمہ گو مسلمان اپنا حاجت روا، مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، ایک ہی سوال ان سے ہے، کیا وہ ہستیاں اپنے آپ کو موت سے بچا سکی تھی؟ اللہ کے پیغمبر، انہوں نے جام موت کا پیا کہ نہیں پیا؟ سب نے۔ اللہ کے سچے ولی جتنے بھی ہیں ہمارے اس بر صغیر میں مدفون ہیں یا کہیں بھی دفن ہے، جب دفن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موت کا جام انہوں نے بھی۔ تو جو موت سے نہیں بچ سکے، جو موت سے نہیں بچ سکے، یہ سوال آج کا ضروری سوال ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ سوال بڑے لازمی، اسی طرح آج مسلمان کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا، مشکل کشا نہیں، یہ سوال بار بار اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جن ہستیوں کو تم معبود اور مسجود الہ، حاجت روا، مشکل کشا سمجھ رہے ہو، کیا وہ موت سے اپنے آپ کو بچا سکے؟ اور اسی طرح یہ سوال بھی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا میں اپنی مرضی سے آیا تھا؟ نہ وہ اپنی مرضی سے آئے، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، معبود، مسجود، الہ صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ اور جو لوگ پہلی دفعہ یہ بات سنتے ہیں یا بار بار سنتے ہیں، ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ ہم اس لیے اس بات پہ زور لگا رہے ہیں، زور دے رہے ہیں اور بار بار بیان کرتے ہیں کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر اس میں ذرا برابر بھی جھول، نرمی، شک ہوا تو عقیدے میں شک آئے گا، ایمان میں شک آئے گا، اور جس کو شرک کہتے ہیں، اور شرک وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن جیسی سچی کتاب میں ایڈوانس اعلان کر رکھا ہے کہ اس کی بخشش کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ